السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ تعالی اذن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وقال اللہ تعالی اذن وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تزدو كما يزدو الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان و مشکات۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پیہم دوا ہردم جواں ہے زندگی۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، خود میری اپنی تذکیر، تربیت، توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر، توجہ اور نصیحت کے لیے وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے حقیقت موت۔ موت کی حقیقت کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ اسلام نے موت کو ایک خاموش معلم اور مربی کے طور پر بھی پیش کیا۔ دو بڑے معلم اور مربی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک معلم اور مربی تو بولنے والا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہم سے بات چیت کرتا ہے، اور ایک خاموش مربی ہے، ایک خاموش معلم ہے، لیکن جو اگرچہ بولتا نہیں ہے، اگرچہ موت کو زبان نہیں ہے، لیکن بغیر زبان کے یہ موت ہزاروں تقریریں سمجھا دیتی ہے، ہزاروں بیانات ہمارے سامنے یہ موت پیش کر دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے تو ہم بارہا باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن موت کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو ایک مربی کے طور پر، تربیت کے ذریعے کے طور پر پیش کیا، تو ہم بھی اسے ایک معلم اور مربی کے طور پر ہم سمجھے اور موت سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک وسیع عنوان اور موضوع ہے
لیکن اس حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی بات جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ یہ کہ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، موت سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موت سے عارضی زندگی، ٹیمپرواری زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہی موت ہر انسان کو دائمی زندگی میں پہنچا دیتی ہے، اور ایسی زندگی میں پہنچا دیتی ہے کہ وہاں اگر وہ مرنا بھی چاہے گا، خودکشی کرنا چاہے گا، یہاں تو خودکشی پر کامیابی، خودکشی پر اسے استطاعت ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی خودکشی بھی نہیں کر سکے گا۔ موت کی دعا، موت کی آرزو تمنا سے بھی اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور دیا۔ تب گویا کہ جو تصور اسلام اس موت کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ آخرت کی زندگی میں داخلے کا ایک اہم دروازہ ہے، اور موت سے پہلے ہر ایک کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار رہنا ہے اور اس کی تیاری اسے کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موت کے تصور کو اور موت کے تعارف کو انسانوں کی زندگیوں سے جوڑنے کے لیے اور انسانوں کی زندگی پر ہر وقت ان کے ذہن اور دماغ پر موت کا احساس طاری رہے، موت کا خیال طاری رہے، تو نظام زندگی کا ڈھانچہ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اسے موت آتی ہے، اور نہیں چاہتے ہوئے بھی بہت ساری موتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے۔ اگرچہ زندگی میں تو ایک ہی مرتبہ موت آتی ہے، لیکن کئی موتوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور ہر عمر کی موتوں کو دکھاتا ہے، تاکہ کوئی اپنی موت کے حوالے سے مطمئن نہ ہو جائے کہ ابھی مجھ پر بڑھاپا کہاں ہے، میری عمر تو بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کی موت کے ذریعے سے، جوانوں کی موت کے ذریعے سے، بوڑھوں کی موت کے ذریعے سے ہر انسان کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ کچھ موتیں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہو جاتی ہے، بچوں کی موتیں، کچھ بچے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بچے جو تو انتقال کے فوراً بعد ان کی موت ہو جاتی ہے، کچھ بچپن کی عمر میں پہنچتے ہیں موت ان کی ہو جاتی ہے، کچھ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں ان کی موت ہوتی ہے، اور کچھ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تب ان کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ جو خاموش معلم اور مربی ہے، ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو معلم اور مربی رکھے ہیں ان میں سے ایک اہم معلم اور مربی موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذی القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، ان دلوں کو بھی زنگ اور میل لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ اور میل لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب ہمارے دل میلے ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو ہم کیسے پاک اور صاف کریں؟ تو آپ نے ایک طرح سے دو تدبیریں بتلائی، دو معلم اور مربی سامنے پیش کیے کہ یہ دو معلم اور مربین سے اگر تمہارا تعلق و رشتہ ہے تو تمہارے دل پاک اور صاف ہو سکتے ہیں۔ قال کثرت ذکر الموت، حدیث میں قرآن مجید کے تذکرے سے پہلے موت کو پیش کیا گیا، موت کے معلم اور مربی کو پیش کیا گیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے والے وہ کم ہوں، اور بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، سننے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ
سب سے پہلے قرآن مجید ہی کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے بحیثیت انسان کے۔ لیکن موت کو تو ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے موت کو، کوئی موت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ لیکن شعور کے ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شعور کے ساتھ وہ موت کو دیکھے اور پڑھے، اور اپنے اوپر بھی اس کو قیاس کرے کہ یہ صرف بھائی کی موت نہیں ہوئی، یہ محلے کے کسی فرد کی موت نہیں ہوئی، یہ میری موت کی خبر بھی ہے، یہ میری موت کی اطلاع بھی ہے۔ تو کان کثرت ذکر الموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی پاکی اور صفائی میں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ہمیشہ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ذکر اور وظیفہ نہیں ہے، الموت الموت، اور اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ یا اور لوگوں نے ذکر کے حوالے سے وظیفوں کو جوڑ دیا، وردوں کو جوڑ دیا، لیکن یہ بھی ذکر کی طرف سے بے توجہی ہے۔ ذکر کہتے یاد دہی کو، استحضار کو، اور یہی ذکر اللہ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اس سے ہم بخوبی قرآن مجید کی اس آیت سے ہم ذکر کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں جو قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر ہے، لیکن اس آیت سے ہم دلیل لے سکتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو کسی نے وظیفہ مراد نہیں لیا، کسی نے ابراہیم کے نام کی تسبیح مراد نہیں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھو۔ تو کثرت ذکر الموت کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ ہر وقت یہ احساس ہمارے ذہن میں رہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اور صرف مرنا نہیں ہے، والبعث بعد الموت، ایمانیات میں جو چیزیں لازم اور ضروری قرار دی گئی، جو ایمان مفصل میں ہم اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ان میں سے والبعث بعد الموت بھی ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ تو گویا کہ موت کے تذکرے کے ساتھ بعث بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی اٹھا جانا ہے، اس کو تم ہمیشہ ذہن اور دماغ میں رکھو، تو کبھی تمہارے دل پر پردہ نہیں پڑے گا، شیطان کامیاب نہیں ہو سکے گا دل پر پردہ ڈالنے کے سلسلے میں، دل کو غافل کرنے کے سلسلے میں۔ اور دوسری تربیت کی چیز، دوسرا مربی، وہ تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ تو مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں موتوں کا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعمال ہے، جو سونے کی دعا ہے اور جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے، تو اسلام نے تربیت کی خاطر، توجہ کی خاطر موت کو بھی جوڑا ہے اس سے۔ اللہم بسمک اموت آیا، موت دور نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں بھی وہی تصور یاد دلایا گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، احیانا جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا جبکہ اس نے ہم کو موت دے دی تھی۔ کچھ نہیں کرنے کا نام ہی موت ہے نا، کہ نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت باقی رہی، پورا جسم مفلوج ہو گیا، اندر ہی اندر روح تھی، دل کی حرکت اندر کام کر رہی تھی، لیکن پڑوس میں کون تھا اسے معلوم نہیں، پڑوس میں کیا ہوا اسے معلوم نہیں۔ اسی بے خبری کا نام، دنیا سے تعلق ٹوٹنے کا نام ہی تو موت ہے نا۔ نہ گھر کے افراد سے کوئی تعلق اور رشتہ رہا، نہ بیوی سے کوئی تعلق اور رشتہ رہا حالت نیند میں، نہ سننے سے کوئی رشتہ اور تعلق رہا، نہ کھانے اور پینے سے کوئی تعلق اور رشتہ رہا، نہ اور کسی چیز سے تعلق اور رشتہ رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نیند کے ذریعے سے روزانہ موت کو بھی دکھاتا ہے۔ اس لیے ایک تعارف یہ بھی ہے باتوں کے، النوم اخت الموت، نیند ایک طرح سے موت کی بہن ہے، موت سے تجویز کو دی گئی نیند کی حالت کو، تاکہ ہم وہ حقیقی اور دائمی موت جو ہونے والی ہے روح کے ساتھ، ابھی تو صرف وہ جسم کی موت ہوئی ہے، جسم ہمارا مفلوج ہوا ہے نیند کی حالت میں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جسم سے روح نکل جائیں گی، روح قبض کر لی جائیں گی، اور کوئی اٹھ نہیں سکے گا۔ اور کئی موتیں، کچھ موتیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرواتا ہے، حالت نیند میں بھی موتیں ہوتی ہے،
کہ کوئی بیماری نہیں تھی، سب اچھی حالت تھی، لیکن رات کو جو ہے تو صاحب سوئے، رشتہ داروں نے کہا کہ اٹھ نہیں سکے، بیٹوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، اچھی حالت میں سوئے تھے۔ تو حالت نیند میں بھی موت آتی ہے، تو یہ موت یہ سونے کی دعا کے ذریعے سے، اٹھنے کی دعا کے ذریعے سے بھی اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، موت کو نہ بھولیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موت کے تصور اور موت کے تعارف کو جو پیش کیا، تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے تو اس کی تیاری ہمارے لیے آسان ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ چند لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، کہہ کے لگا کر ہنس رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی، کاٹنے والی چیز، ایک سروز ہادم اللذات، لذتوں کو کاٹنے اور توڑنے والی چیز کو اگر تم یاد کرتے، یعنی موت کو، تو اس طرح سے تم نہیں ہنستے۔ اسلام نے مسکرانے کو بھی پسند کیا، ہنسنے کو بھی پسند کیا، لیکن کھل کھلانے کو اور کہہ کے لگا کر ہنسنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ لیکن مسکرانے کی بھی اور ہنسنے کی بھی ایک حد بندی کر دی گئی کہ وہ کثرت سے نہ ہو۔ کثرت الزی کی کثرت سے مت ہنسو، لا تکثر الزی کا، زیادہ مت ہنسو، فإن کثرت الزی کی تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور دل ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، دل ہی تو نعمت ہے، دل کے ذریعے سے ہی کچھ زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن دل کی موت اگر ہو گئی تو جسم کے زندہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلامی اور دینی لحاظ سے تو وہ اسی وقت کچھ کر سکتا ہے جب کہ اس کا دل بھی زندہ ہو۔ تو زیادہ ہنسی کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، زیادہ ہنسی بھی دل کے مرنے کا، موت کا ذریعہ بنتی ہے، اور دل کے غافل ہونے کا اور دل کی سختی کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن الفاظ اور انداز بھی بہت اہم ہے، ذائقے کی بات کہی گئی صرف، یہ اس طرح کی سمجھ لیے کہ ایک شخص ایک کھانا پکاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے وہ کھانے کو چکھتا ہے۔ کوئی خاتون کھانا پکاتی ہے اور کھانے سے پہلے وہ چکھ کر دیکھتی ہے کہ اس میں نمک کم ہے، زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی انسان کے لیے حالت موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو صرف موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مزہ چکھنے کے ساتھ ہی اس کو دوبارہ زندہ ہو جانا ہے۔ مزہ چکھنے کے ساتھ ہی اس کے لیے زندگی ہے۔ اور پھر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر موت کا مزہ چکھنا بھی ہو تو وہ انسان کے، اس کے جسم کے لیے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ روح تو وہ زندہ آئی تھی، تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت تک جو روحیں پیدا ہونے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام روحوں کو پیدا کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُم بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی روحوں کو نکالا، اور نکالنے کی کیا کیفیت اور صورت رہی ہوگی تو اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ لیکن تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عہد لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، ہم نے جواب دیا، سب روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ پھر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، اور خاص طور سے ایک مدرس قرآن گزرے عالمی سطح کے مرحوم ہو چکے ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں پر ایک طرح سے موت طاری کر دی یا نیند کی حالت میں سلا دیا۔ دو زندگیوں کا، دو موتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو وہ پہلی جو موت تھی ایک طرح سے وہ موت تھی
کہ روح کی صورت میں جو موت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور اس کو موت سے تشبیہ دیا. اور جب پھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے اور 4 مہینے کے قریب اس کی مدت ہوتی ہے تو پھر وہ روح وہاں سے منتقل کی جاتی ہے. اور پھر وہ زندگی کچھ ماہ کے مرحلے میں، ماں کے پیٹ کے مرحلے میں ہوتی ہے، 6 ماہ کے لیے، 9 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے کم و زیادہ. اور پھر وہی زندگی پھر زمین کی پشت پر آتی ہے پیدا ہونے کے بعد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح سے دریا کو کوزے میں بند کرنا جسے کہتے ہیں، زندگی اور موت کے تصور کو ایک شعر میں سمجھایا، بلکہ ایک شعر کے ذریعے سے جو موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں ان کی تردید کی. یعنی 2 اشعار کے ذریعے سے ایک طرح سے فلسفہ موت، اسلام نے موت کے حوالے سے، قرآن حدیث کے حوالے سے جو تعلیم دی، تو 2 اشعار کے ذریعے سے علامہ اقبال نے اس کو سمجھایا. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا. عالم لوگ، جاننے والے، واقف کار نہیں سمجھ سکتے اور نہیں سمجھنا چاہیے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ زندگی کی شام ہے لیکن صبح دوام زندگی، یا ایسی صبح میں اس موت نے ہم کو پہنچا دیا کہ جو ہمیشہ ہمیں صبح ہی رہیں گی، وہ صبح کے لیے کبھی شام نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اور پھر دوسرے شعر میں اس سے بھی بڑی حقیقت کو علامہ اقبال نے واضح کیا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ زندگی کو تو آج اور کل کے پیمانے سے مت ناپ، یہ آج ہے کل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. جاویدہ پہ ہم دوا، زندگی وہ ہمیشہ جاوید ہے، وہ زندہ کی صورت میں مسلسل وہ سفر کر رہی ہے. جاویدہ پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی، وہ ہر دم جوان ہے. وہ روح پر کبھی بڑھاپا نہیں ہے، یہ جسم پر بڑھاپا آتا ہے. وہ زندگی تو ہمیشہ ہے. وہ عالم ارواح سے جو زندگی چلی ہے وہ کبھی روح کی صورت میں تھی اور کبھی ماں کے پیٹ میں وہی زندگی تھی، اور پھر پیدا ہونے کے بعد اس زمین پر وہ زندگی تھی، اور پھر یہی زندگی عالم برزخ میں منتقل ہوگی، وہ میدان محشر میں منتقل ہوگی. اس لیے بہت دور کی سوچ کر علماء اکرام نے، مربیین نے موت کی اصطلاح کے، موت کی خبر کے لیے، موت کی اطلاع کے لیے جو لفظ پسند کیا اور بہتر سمجھا، اور آج وہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، انتقال. یہ پر ملال کا لفظ ہے تو خام کا جوڑ دیا گیا اس کا، ملال کی کیا ضرورت. اور خاص طور سے مومن کو تو کوئی ملال ہوتا ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. گناہ پر ملال ہوتا ہے، گناہ پر ملال ہونا چاہیے، نافرمانی پر ملال ہونا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ہے وہ موت، تو وہ کون سے ملال کی چیز ہے. لیکن انتقال کا لفظ بہتر ہے. انتقال کو انتقال ہی تک ہم محدود رکھیں. انتقال مرنے کو نہیں کہتے، انتقال منتقل ہونے کو کہتے ہیں. تو موت کی اطلاع کے ساتھ ہی، موت کی خبر کے ساتھ ہی موت کے بعد کی زندگی کا تصور اور تعارف پیش کر دیا گیا کہ کوئی موت کی خبر سن کر یہ نہ سمجھے کہ مر گیا، یہ ختم ہو گیا. وہ مر گیا اور ختم ہونا نہ سمجھے، وہ منتقل ہوا. جو اور منتقل کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ جو کبھی عمر پوست میں رہتا تھا لیکن اب اس نے عمر کھڑ جانے کا فیصلہ کیا، منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، ایوت محل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، یا کسی اور شہر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا. تو انتقال کے لفظ کے ساتھ ہی انتقال کے جو تقاضے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس لفظ کے ذریعے سے وہ تقاضا ذہن اور دماغوں میں بٹھایا گیا کہ کوئی بغیر تیاری کے ساتھ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے دوسرے شہر میں نہیں منتقل ہوتا. وہاں پر نظم کرتا ہے کہ وہاں مجھ کو رہنا ہے 4 دن کے لیے.
اور جتنے دن رہنا ہے اس کے لیے یہاں سے وہ انتظام کرے گا۔ اگر اس نے فیصلہ کیا کہ اب پوسد میں کبھی واپسی نہیں ہے تو پوسد کا گھر وہ بند کر کے نہیں جائیں گا، بند کر کے اس وقت جائیں گا، تالا لگا کر اس وقت جائیں گا جبکہ اس نے طے کیا کہ 1 مہینے کے بعد مجھے واپس ہونا ہے، 1 سال کے بعد مجھے واپس ہونا ہے۔ لیکن اگر اس نے طے کر لیا کہ زندگی میں کبھی پوسد کا رخ نہیں کرنا ہے، پوسد واپس آنا نہیں ہے، اپنے مقام کی طرف واپس آنا نہیں ہے، تو اس کی بے وقوفی ہوں گی اور لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ وہ تالا لگا کر جائے، بیچ کر چلے جائے اپنا گھر، اور وہ بیچ کر چلا جاتا ہے۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی واپسی نہیں ہے اس مقام کی طرف، تو یہاں پر وہ کوئی چیز نہیں رہتا، اس جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں پر اسے منتقل ہونا ہے۔ تو انتقال کے لفظ کے ساتھ معلمین نے، مربیین نے جو تصور دیا، اور ہم روزانہ سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، تو تصور یہی ہے کہ جہاں پر منتقل ہوا ہے، جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس نے آگے کیا بھیجا اور ہم کو کیا بھیجنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھیجا تو خیر وہ تو اس کا معاملہ جانے، لیکن وہی انتقال کی خبر ہم بھی پڑھ رہے، سن رہے ہیں، اور ہمارا بھی ایک دن انتقال ہونے والا ہے، ہم بھی منتقل ہونے والے ہیں۔ تو جس جگہ پر ہم جانے والے ہیں اور کتنی مدت کے لیے جانے والے ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ جب لمبی مدت اور پوری زندگی بھر کے لیے وہاں ہم کو جانا ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، تو گویا کہ یہاں پر ہماری کوئی چیز اب باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اصل جی چیز ہماری وہ ہے جو کام آنے والی ہے، تو اس کی فکر ہم کو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کلو نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے ہی جو اس کے بعد بات لائی گئی آیت میں، قرآن مجید اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے، تربیت کے لحاظ سے کہ اس کی ہر بات جڑی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ نظم قرآن، بے ربط تو کوئی بات نہیں ہوتی، بے ضرورت کوئی بات نہیں ہوتی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ موت کے ذائقے کے تذکرے کے ساتھ ہی کہ موت کا تمہیں مزہ چکھنا ہے صرف، لیکن ضرور تمہارے پورے اعمال کا اجر، بدلہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں تم کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دنیا مکمل بدلے کی جگہ نہیں ہے، مکمل انعام کی جگہ نہیں ہے، مکمل عذاب کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اسے اس دنیا میں اپنے اعمال کا صلہ اور بدلہ نہیں ملا، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جو کچھ کیا توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تم کو آخرت میں دیا جائے گا، مرنے کے بعد دیا جائے گا۔ اور پھر اہم جو تصور دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو اس دین یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں آگ سے بچا لیا گیا۔ یہ دوزخ تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ آگ کو آگ ہی ہم رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ آگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا اردو والے، دوزخ کے بغیر آگ کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں آگ کے ذریعے سے کہ آگ ہوتی کیا ہے اور آگ کے اندر کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فمن زحزح یعنی نار کا لفظ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، اور اشارہ آخرت وہ جہنم کی آگ، وہ ادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو تحقیق کہ وہی شخص کامیاب ہوا۔ تو گویا کہ اب کامیابی اور ناکامی کا جو معیار دیا گیا، بہت سارے لوگ وقت سے تو پہلے کوئی نہیں مرتا، لیکن جوان میں مر گیا بولتے ناکام ہو گیا۔ دولت وہ کمانا چاہتا تھا، شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو دولت نہیں ملی، شہرت نہیں ملی، مکان بنانا چاہتا تھا اور مکان نہیں بنا سکا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا۔ دوسرے سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار، اسلامی کامیابی، ایمانی کامیابی کسے کہتے ہیں اور حقیقی بھی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص اس دین دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو تحقیق کہ وہی شخص کامیاب ہوا۔
لیکن ترتیب بھی بہت اہم ہے. جنت میں داخلے کی بات کی ہے, دوزخ سے بچنے کی بات, آگ سے بچنے کی بات وہ پہلے نمبر کی ہے. پہلے نمبر کی ہم کو اس کی فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگ سے کیسے بچ سکے. آگ سے جو نہیں بچا جنت میں نہیں پہنچ سکتا, اور جو آگ سے بچ گیا, جہنم سے بچ گیا, تو یقیناً جنت کے علاوہ کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپس میں ایک ہی آیت ہے, لیکن 5 اہم باتیں اس میں بیان کر دی گئی. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. نہ اس کے رشتہ داروں کو کوئی افسوس کرنا چاہیے, نہ نزا کی حالت میں, نہ موت کی حالت میں اس کو کوئی افسوس ہونا چاہیے کہ میں اچھے خاصے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, اچھی دنیا اچھی جگہ کو چھوڑ کر دھوکے کی جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. دھوکہ تھا یہاں روزانہ, شیطان کا دھوکہ لگا ہوا تھا, دھوکے سے بچ گیا. مرنے کے بعد شیطان نہیں کر سکتا کچھ. شیطان کو جو اختیار دیا گیا, شیطان کو جو مہلت دی گئی انسان کو بہکانے کے سلسلے میں, اس کی حد اور انتہا ہے موت. موت کے بعد ابلیس کیا, ابلیس کا باپ بھی اگر ہو تو کچھ نہیں کر سکتا, کسی کے بس میں نہیں ہے. اور وہ ڈھیل اور مہلت بھی اس کو اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو, ورنہ اس کا اس میں کوئی کمال نہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تاکہ کھرے مومن اور کھوٹے مومن کی پہچان ہو سکے. کتنے کھرے مومن ہیں, کتنے کھوٹے مومن ہیں, پہچان ان کی ہو جائے دھوکے کے ذریعے سے, یہ ابلیس کے ذریعے سے, اور دنیا کی یہ عارضی اور ٹیمپرواری اور جھوٹی کامیابی کے ذریعے سے. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں. دھوکہ کہتے کس کو ہے کہ انسان دیکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. 1 کروڑ کے نام پر کسی نے اس کو 1 کروڑ کی نقلی نوٹیں دے دی, دھوکہ ہو گیا. اس کو رات تھی لیکن اس کو نظر آیا کہ دن ہو گیا, اجالے کو دیکھ کر تو دھوکہ ہو گیا. کہ تو یہ دنیا کی زندگی کو جو دھوکے سے تشبیہ دی گئی وہ یہ کہ دھوکے کی جگہ پر انسان چوکنا رہتا ہے, وہ غفلت کی حالت میں نہیں رہتا کہ معلوم ہو جائے کہ ہاں مجھے دھوکہ ہونے والا ہے, مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے, میرے دشمنیاں گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا بغیر تیاری کے ساتھ وہ گزرے گا؟ تیاری کر کے جائیں گا. یہ جو دنیا کے جو روڑے راستے ہیں, تو آج بھی جہاں کہیں سے وہ مڑتے ہیں تو میں اس سے کچھ دینی نصیحت بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں اور دینے کی نصیحت کوشش کرتا ہوں. تو جہاں پر راستے مڑے, جہاں پر حادثات ہوتے رہتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, تو وہاں پر حکومت کی طرف سے یہ جو روڈ بنانے والے ان کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے دھوکیاچا وڑن, مراٹھی لفظ دھوکیاچا وڑن. لیکن وہ تو کچھ موڑ ہوتے ہیں دھوکے کے, یہ دنیا کے راستے میں کچھ موڑ آتے ہیں حادثوں کے, لیکن ایمانی اور ایمانی لحاظ سے ہم جہاں کہیں بھی ہم دھوکے کے راستے میں, مسجد میں بھی ہم دھوکے کی حالت میں ہیں. ابلیس کا داخلہ یہاں بھی ہے, خانہ کعبہ میں بھی ابلیس کا داخلہ ہے, وہاں بھی اس کا بس چلتا ہے. صرف وہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا مکہ اور مدینہ میں جو روایتوں میں, لیکن دجال اور چیز ہے, ابلیس اور چیز ہے. ابلیس کو تو قیامت تک کی ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے. ایک زمانے میں تو اس نے خانہ کعبہ میں مورتیوں کو بھر دیا تھا, اور کئی صدیوں تک وہ جو تھے خانہ کعبہ وہ مورتیوں کا مرکز رہا. تو گویا کہ نہیں ڈر لگتا نا اس کو, اور وہاں تک اس کا بس چلتا ہے نا. تو مسجد میں بھی ہے تو ایک مومن دھوکے کی جگہ پر ہے, یہاں بھی اس کو ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے. ہر وقت اللہ کے حکموں کا پاس و لحاظ اس کو ہونا چاہیے. وہ سیدھے راستے سے گزر رہا ہے, وہ گھر میں ہے, دکان میں ہے, جس جگہ پر بھی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, پوری زندگی کو ایک مومن کے لیے دھوکے سے تشبیہ دی گئی, دھوکے کے گھر سے تشبیہ دی گئی. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے, آیتیں تو بہت ساری تھی اور میں نے کچھ جمع بھی کیا تھا, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں جو اہم چیز ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور خطبہ نکاح میں اس کو جو رکھا گیا ہے, اور اللہ کے رسول نے اس کو رکھا, اور اللہ کے رسول نے ظاہر بات ہے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا. تو اللہ کی طرف سے گویا کہ
یہ تلقین ہوگی کہ خطبہ نکاح میں بھی آپ اس آیت کو پڑھ کر سنائیں، یعنی گویا کہ خطبہ خدا بھی ہیں، خطبہ رسول ہے، اور خطبہ نکاح تو بات کی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ اس کے حوالے سے باتیں آتے رہتی ہیں، لیکن چونکہ موت کا عنوان ہے تو آخری جو لفظ ہیں، آخری جو ہدایت اس آیت میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرو مگر مسلم ہو کر، مسلم رہ کر۔ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم کی حیثیت سے رہو، فرما بردار کی حیثیت سے رہو۔ یہاں پر بھی شیطان نے مغالطے میں ڈال دیا، چوری کرتے ہوئے موت آئی، خودکشی میں مر گیا، دوسرے کو قتل کر رہا تھا اسے موت آ گئی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے موت کا وقت متعین تھا، عمل متعین نہیں تھا۔ عمل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کیا ہے، اور انسان کے حق میں کس حالت میں موت کو لاتا ہے۔ موت کا عمل متعین نہیں ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ اگر موت کا عمل متعین ہوتا تو پھر تو اللہ کی طرف سے ہدایت کیوں ہوتی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم مت مرو مگر مسلم کی حیثیت ہی سے مرو۔ گویا کہ نافرمانی کی حالت میں اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے، گناہ کے کام کرتے ہوئے تم کو موت نہیں آنی چاہیے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہو۔ لیکن بہت سارے لوگ کو شیطان نے مغالطے میں ڈال دیا کہ گناہ کی زندگی، گناہ میں زندگی گزر رہی ہے، نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، دوسرے مطمئن کہ اللہ کے حکم سے موت آئی، اللہ کے حکم سے موت آئی، لیکن عمل اللہ کے حکم سے نہیں تھا۔ نافرمانی میں موت آئیں گی تو اس کی پکڑ ہوگی، اس لیے خودکشی کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اس لیے ناک کسی کو قتل کر رہا ہے اور پھر اس کی حالت موت ہو گئی تو وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر مسلم اور فرما برداری کی حیثیت سے۔ پھر موت کے حوالے سے جو تیاری کی تلقین کی گئی سورہ منافقون میں، یا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور پھر وہ کہنے لگے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھ کو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا وقت تو مجھ کو تو نے کیوں نہیں دیا۔ فاصدق واکن من الصالحین، میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی نیکی کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو موت کے وقت یہ پچھتانے سے اور موت کے وقت یہ عرض و دعا کرنے سے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت ٹل نہیں سکتی۔ اذا جاء اجل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک ساتھ آگے ہوتی ہے چیز، وہ گھڑی نہ ایک ساتھ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک ساتھ پیچھے ہوتی ہے۔ صرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موت آئے ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر موت آتی ہے تو یہ ہے اسلامی موت، یہ ہے دینی موت، یہ ہے پسندیدہ موت۔ نافرمانی میں موت آتی ہے، گناہ کے کاموں میں کرتے ہوئے موت آتی ہے تو یہ اس کو کہتے غیر اسلامی موت، اس کو کہتے بے دینی کی موت، اس کو حرام کی موت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام جس کو اللہ نے منع کیا تھا، صرف حرام کی موت کو لوگ صرف خودکشی کی موت کو ہی حرام کی موت سمجھتے ہیں۔ نہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ خودکشی کی زندگی اس لیے کہ اپنی مرضی سے مر گیا اس لیے خودکشی کی موت ہوئی، اپنی مرضی سے وہ تجارت کر رہا ہے، اپنی مرضی سے حکومت کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے تجارت کی حالت میں موت آتی ہے، حرام کی موت ہے۔ اپنی مرضی کی حکومت کر رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو حرام کی موت ہے۔ اپنے نفس کو اس نے معبود بنا لیا، مال کو معبود بنا لیا، حکومت اور دولت اور شہرت کو معبود بنا لیا۔ اسلام کی حالت میں، مسلم کی حالت میں موت آنی چاہیے اور اسی کی تلقین کی گئی۔ اور پھر
ایک اہم بات جو سورہ جمعہ میں بیان کی گئی، مخاطب تو یہود ہے لیکن اس کے اثرات کچھ ہم پر بھی آ گئے، موت سے بھاگتے تھے۔ قیدی جہاں سے بات شروع ہوتی ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو یہودی ہے، یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر موت کی تمنا کرو، تم اللہ کے محبوب اگر ہیں تو پھر تو مرنے کے ساتھ ہی تم کو جنت ملے گی، لیکن ہرگز وہ موت کی تمنا آرزو نہیں کر سکتے۔ ان کو معلوم ہے اپنی کارستانیاں، ان کے کالے کرتوت ان کو خود معلوم ہے، تو ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو اہم بات ہے وہ اس کے مخاطب وہ بھی تھے اور دنیا کے تمام کہ ہرگز اگر تم موت سے بھاگنا چاہو گے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، تم موت سے بھاگ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، اس کو دور سمجھتے ہو، تو موت تم سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ فَإِنَّ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، وہ تم کو آ کر رہیں گی، لیکن صرف موت نہیں آئیں گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ، تم اس ذات کی طرف تم پھیر دی جاؤ گے، عالم الغیب والشہادتی، جو جاننے والا ہے حاضر اور غائب کا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو بتلا دے گا تمہارے اعمال۔ آج موت کو یاد رکھنے کی بجائے جس سے بچنا چاہیے وہ کام ہو رہا ہے، موت سے ڈر رہے لوگ۔ موت سے ڈرنے کی اجازت نہیں ہے، موت کی تیاری کا حکم ہے، موت کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ موت کو مکروہ سمجھنا، موت سے ڈرنا، یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تباہی کے جو 2 اسباب بیان کیے کہ تم پر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ تو وہاں نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، تم تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حالت وہ پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے نا، جھاگ پھیس کی طرح تمہاری حالت ہو جائے گی۔ وہ جو سفید پھیس دکھتا ہے بہت، لیکن اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اور یہ جو ہماری جو حالت ہوں گی، تمہیں وہن لگ جائے گا۔ پوچھا گا کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، موت سے نفرت، موت کو مکروہ سمجھنا۔ ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں اور موت سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، وہ موت کا استقبال کرتا ہے، وہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن ایک مومن موت کو خوش آمدید اسی وقت کہہ سکے گا جبکہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کی ہوں گی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم اور مربی کے طور پر جو پیش کیا، تو ہم ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے اس کو ہم سمجھے، اس کو تسلیم کرے، اور ہر وقت ہم اس کو اپنے ذہن اور دماغ میں رکھے تاکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حسی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔